السلام علیکم ناظرین، بی او کیو ٹی وی چینل پر ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ اور میرے کو ہوسٹ جناب محمد اکمل خان آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، بر صغیر پاک و ہند وہ سرزمین ہے جس کو اللہ رب العزت نے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں ایک بے مثال خطیب سے نوازا تھا۔ اور شاہ جی جب قرآن پڑھتے تھے تو پرندے تک رک جایا کرتے تھے۔ شاہ جی کا اپنا فرمانا ہے کہ میں نے 44 برس تک لوگوں کو قرآن سنایا، اگر میں درختوں کو سناتا تو وہ رینگنے لگتے، اگر میں پہاڑوں کو سناتا تو ان میں ایک زلزلہ بپا ہو جاتا، اگر میں کینکریوں کو سناتا تو وہ لبیک کہہ اٹھتی۔ ناظرین کرام، یہی سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب ہندوستان میں پاکستان بننے سے پہلے کسی جلسے میں خطاب کے لیے جاتے تو سٹیج پر اس وقت کے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو بھی بیٹھے ہوتے۔ لوگ ان کو دیکھ کے حیران ہوتے کہ یہ کیوں آئے۔ شاہ جی تقریر شروع کرتے، خطبہ مسنونہ پڑھتے، اس میں قرآن پڑھتے، اور جب خطبے کے بعد تقریر شروع کرتے تو پنڈت جواہر لال نہرو اٹھ کر چلے جاتے۔ لوگ سوال کرتے کہ آپ آئے کس لیے تھے؟ تو وہ جواب دیتے، میں صرف شاہ جی کا قرآن سننے آیا تھا، تقریر سننے نہیں آیا تھا۔ ناظرین کرام، یہ وہ سحر تھا شاہ جی کی آواز میں، شاہ جی کی لے میں، کہ جب وہ قرآن پڑھتے تھے تو انسان کے قلوب منور ہوتے تھے۔ اور آج ناظرین کرام، ہمارے پوڈ کاسٹ میں نواسہ امیر شریعت اور مجلس احرار اسلام کے اس وقت مرکزی امیر جناب حضرت مولانا سید محمد کفیل شاہ بخاری ہمارے مہمان ہیں۔ آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم شاہ جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیسے مزاج؟ خیریت اللہ سے کا ہیں؟ شکر الحمدللہ۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور بڑی عنایت آپ کی۔ شاہ جی، سوال کرنے کی میری مجال کیا ہے، آپ سے سیکھنا ہے اور آپ سے بس گفتگو کرنے کا شرف حاصل کرنا ہے۔ میں اپنے ناظرین کے لیے صرف جاننا چاہتا ہوں کہ جب امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری نے مجلس احرار اسلام بنائی تھی تو اس وقت وہ تو ایک سیاسی جماعت تھی، سیاسی نصب العین تھا، سیاسی ایجنڈا تھا، لیکن آج جو اس وقت مجلس احرار اسلام پاکستان ہے، جس کے کہ آپ امیر مرکزیہ ہیں، اس کا ہمیں کوئی سیاسی نصب العین بھی نظر نہیں آتا اور ملکی سیاست میں کوئی عمل دخل بھی نظر نہیں آتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ بہت شکریہ جی۔ سب سے پہلے تو ہمیں سیاست کی تعریف اس کو متعین کرنا ہوگا اور سمجھنا ہوگا۔ ضرور۔ اصل میں ہم اپنے معروضی حالات جو ہیں اس کی روشنی میں طے کر لیتے ہیں کہ یہی سیاست ہے۔ مجلس احرار اسلام 29 دسمبر 1929 کو قائم ہوئی۔ صحیح۔ اگر تو سیاست نام ہے الیکشن میں حصہ لینے کا، تو اس وقت تک تو ہندوستان میں الیکشن نہیں ہوئے تھے۔ ہندوستان میں پہلے الیکشن 1936 میں ہوئے ہیں، مجلس احرار اسلام کے قیام کے تقریباً 6-7 سال کے بعد ہوئے۔ اچھا۔ تو گویا یہ بات طے ہو گئی کہ صرف الیکشن میں حصہ لینا اس کا نام سیاست نہیں ہے۔ ٹھیک۔ یہ ایک ملی اور اجتماعی قومی رہنمائی کا ایک ادارہ ہے اور رہنمائی کا نام ہے۔ جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ انبیاء بنی اسرائیل اپنی سیاست خود کرتے تھے۔ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء۔ سبحان اللہ۔ تو اس سیاست سے مراد قوم کی اجتماعی رہنمائی تھی کہ ان کی ڈائریکشن جو ہے وہ ٹھیک رہے اور ان کے اعمال ٹھیک رہیں، صحیح۔ عقائد ٹھیک رہیں۔ تو مجلس احرار اسلام جب قائم ہوئی ہے تو اس سے پہلے آپ دیکھیں تحریک خلافت
اور یہ اس کے اختتام پر ہی مجلس احرار اسلام قائم ہوئی۔ تو اگر انتخابی حوالے سے دیکھا جائے تو تحریک خلافت کا سیاست سے کیا تعلق بنتا ہے؟ قطعاً نہیں۔ تو یہ ایک اجتماعی رہنمائی تھی، کانگریس بھی، مسلم لیگ بھی، جمعیت علماء ہند، خاکسار تحریک، مجلس احرار اسلام، دیگر جو جماعتیں اور تنظیمیں تھیں، اس ماحول میں ایک چیز جو بنیادی تھی وہ سب کے اندر مشترک تھی کہ ہندوستان کو انگریز سامراج سے آزاد کروانا ہے۔ آزاد کروانا ہے اور ملک اور قوم کو آزادی دلوانی ہے۔ یہ ایک بنیادی کام تھا، جی اس پر اتفاق تھا پوری ملت کا، پوری قوم کا، اور اپنے اپنے دائروں میں سب جماعتیں کام کر رہی تھیں، اس پر اپنی آواز بلند کر رہی تھی، اور جہاں کہیں بھی اکٹھے ہونے کا موقع آتا تھا وہاں اکٹھی بھی ہو جاتی تھی۔ تو صحیح۔ مجلس احرار اسلام تحریک خلافت کے اختتام کے بعد پنجاب میں جو یہ خلافت قائم کرنے والی جو قیادت تھی، انہوں نے ہی مجلس احرار اسلام کو قائم کیا، کیونکہ پنجاب کے اندر ان کا اچھا خاصا اثر و رسوخ تھا۔ بنیادی مقاصد میں جو نصب العین تھا، ایک تو جیسے میں نے عرض کیا کہ قوم کی اجتماعی رہنمائی ہے تمام مسائل کے اندر، ملکی مسائل میں، مذہبی مسائل میں، سماجی مسائل میں، تعلیمی مسائل کے اندر، اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کے حوالے سے، یہ ساری چیزیں۔ تو مجلس احرار اسلام نے آزادی کی جد و جہد میں حصہ لیا، مسلمانوں کے ایمانوں کا تحفظ کیا، اور سماجی خدمت کے اندر شعبہ خدمت خلق مستقل قائم کیا، جو آج تک جاری جو ہے۔ آج تک جاری ہے۔ 1935 کے جو زلزلہ آیا کوئٹہ میں، انتخابی مہم چھوڑ کے ہماری ساری قیادت کوئٹہ میں پہنچ گئی، پورا کوئٹہ تباہ ہو گیا تھا۔ پوری قیادت نے وہاں جا کے وہ خدمات انجام دی، وہاں چند مہینے قیام کیا ہماری قیادت نے۔ تو یہ تسلسل ہے جو آج تک چلا آ رہا ہے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسرا یہ ہے کہ ایمانوں کے تحفظ کے حوالے سے کہ جہاں بھی ہمارے عقائد پر کوئی حملہ ہوا ہے تو ہماری قیادت نے، خصوصاً امیر شریعت سید اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی پوری ٹیم، مفکر احرار چودھری افضل حق، شیخ نظام الدین، ماسٹر تاج الدین انصاری، اور سیکنڈ لائن میں اس وقت پھر آغا شورش کاشمیری آ گئے، اور مرزا غلام اس نبی سے جاں پہلے باز آ گئے۔ مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی، یہ جی فاؤنڈر ممبر ہے جی مجلس احرار اسلام، مولانا سید داود غزنوی جی جی پہلے ہمارے سیکرٹری جنرل ہیں۔ تو مطلب یہ لوگ پوری ایک توانائی کے ساتھ یہ خدمات انجام دے رہے تھے۔ اور یہ بات آپ کی کہ ہم سیاست کو چھوڑ گئے، ایسا نہیں ہے۔ جب انتخاب آیا 35 کا تو مجلس احرار نے اس میں حصہ لیا، لیکن آج کے حالات میں بھی آپ دیکھیں کہ جو نادیدہ قوتیں آج ہماری سیاسی محنت کے اندر، جد و جہد کے اندر، سیاسی فضا کے اندر جو کردار ادا کرتی ہیں، وہی کردار اس وقت کی نادیدہ قوتوں نے ادا کیا۔ یعنی یہ وقت تھا کہ 1935 میں پنجاب میں مجلس احرار اسلام کی حکومت قائم ہو جانی تھی۔ اس قدر جماعت کا یہاں پر زور تھا اور بہت کام تھا، لیکن یہاں کی یونینسٹ پارٹی وہ کھڑی ہو گئی جو قائد اعظم کو بھی پنجاب میں قدم نہیں رکھنے دیتی تھی۔ ظاہر بات ہے کہ ان کے پیچھے بھی کوئی قوتیں تھیں، اور یہ کوئی اب چھپی ہوئی باتیں نہیں رہ گئیں، سب کچھ یہ پیپر پہ آ گیا۔ تو وہی یونینسٹ پارٹی پھر مسلم لیگ میں شامل ہو گئی، اور مجلس احرار کے جو ارکان اس وقت جیتے الیکشن تھوڑے تھے، شہید گنج کا ملبہ ڈال دیا گیا، تحریک مسجد شہید گنج کہ سکھ جو ہے اس کو گردوارہ کہتے ہیں، مسلمان مسجد کہتے ہیں، آج بھی لنڈا بازار لاہور میں موجود ہے۔ اس کے لیے تحریک چل پڑی، اور مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت کو انہوں نے اس تحریک کے اندر انوالو کیا، مولانا ظفر علی خان انوالو صحیح۔ ہوئے، اور وہ ملبہ ڈال دیا مجلس احرار پر کہ یہ اس تحریک میں حصہ نہیں لے رہے۔ اب احرار کے لیے اس وقت بڑا سیدھا سیدھا، یعنی یہ کہ اگر ہم اس تحریک میں حصہ لیتے ہیں تو پارٹی پر پابندی لگ جانی تھی، حصہ نہیں لیتے تو مسلمانوں میں معطوب ہو گئے۔ تو شاہ جی نے کہا کہ میں ایک ایسے کام کے لیے جس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے، میں اپنے کارکنوں کو کسی آگ میں نہیں جھونک سکتا، یہ ناانصافی ہے اور بددیانتی ہے اپنے ملی مقاصد کے ساتھ، یہ سکھوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ معاملہ طے کر لیں۔ تو وہ مسجد آج تک نہ بن سکی، آج تک گردوارہ شہید گنج ہے۔ یہ ملبہ ہم پر ڈالا گیا، الیکشن میں ہم بہت سارا ہم نے لوز کیا،
اس کے ساتھ ساتھ ختم نبوت کے عنوان سے بھی کام ہوتا رہا. قادیان میں مرکز قائم کیا, وہاں پر سماجی خدمت ہے, وہ اس کارخانہ. وقت تو پھر جب آغاز ہوا تھا مجلس احرار کا تو آپ نے ابھی بتایا, مجھے دو باتیں آپ کی گفتگو سے, ایک تو جب آپ نے 1929 کا تذکرہ کیا تو مجھے غازی علم دین شہید کا دور بھی یاد آ گیا. یہی وہ دور ہے. جی جی اور غازی علم دین شہید نے بھی راجپال کو جو جہنم واصل کیا تھا وہ امیر شریعت کی تقریر سے متاثر ہو کر ہی کیا تھا. جی ایسا پاس ہی بیٹھے ایسا تھے. ہی ہے. ہاں یہ احاطہ عبد الرحیم دہلی دروازہ میں تقریر تھی شادی جی کی, جی تو اس میں وہ شریک تھے. ہاں جی اور وہیں سے, اور یہ اس دور میں کوئی ایک واقعہ نہیں ہوا, بہت سارے واقعات ہوئے جی. اچھا توہین رسالت کے جی لیے جی. میں. تو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جب آپ نے خود فرمایا ہے کہ اس وقت 1936 میں یا 1935 میں آپ نے کہا کہ مجلس احرار نے الیکشن میں حصہ لیا. ہاں 36 میں اچھا, اور شروع میں ہو دوسری گیا بات یہ الیکشن. ہے کہ سیاست کی جو آپ نے تعریف کی ہے کہ انسانیت عامہ کا احساس, ان کی خدمت, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سیاست کا جو اصل مرکز و محور ہے وہ تو پاور کو گین کرنا ہے, تاکہ اسلام کے آفاقی اصولوں کو انسانیت کی فلاح کے لیے ان کی تنفیذ کی جا سکے. جب تک پاور نہیں ہوگی تو وظائف سے تو قومیں نہیں بنتی, وہ تو ایک قوت اور طاقت کے ساتھ بنتی ہیں. تو یہی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت تو احرار کے نصب العین میں الیکشن میں حصہ لینا تھا, تو آج کیوں نہیں ہے؟ آج پاور حاصل کرنے, جیسے آپ نے کہا اس وقت احرار کی حکومت بن جانی تھی, آج مجلس احرار حکومت بنانے کے لیے کوشش میں کیوں نہیں ہے؟ میں عرض یہ کرتا ہوں کہ یہ بات درست ہے کہ وظائف سے اور دعاؤں سے پاور گین نہیں ہوتی. جی یہ چیزیں معاون تو ہیں, ہاں بالکل. ہاں, کہ اللہ سے مدد آدمی جی, ساتھ ساتھ لیکن مانگتے وہ رہتا ہے. پہلے صحیح کر کے, کوشش کر کے, جی ایسے ہی جدوجہد ہے. کر کے. ہاں 36 کا الیکشن لڑا, 46 کا الیکشن لڑا, اسمبلی میں ہمیشہ رکنیت رہی. چودھری افضل حق موجود رہے, مفکر احرار مولانا مظہر علی اظہر موجود رہے, اور دیگر علاقوں میں بھی ہمارے ممبران موجود تھے. پاکستان بن جانے کے بعد چونکہ اچھا تحریک پاکستان میں مجلس احرار اسلام شامل نہیں تھی, جی مجلس احرار اسلام نے اس تحریک میں حصہ نہیں لیا. ان کا نقطہ نظر اپنا تھا کہ اس تقسیم سے مسلمانوں کو 2-3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا اور وہ ہو جائیں گے, اور اس کا ہمیں نقصان, یہ ان کا ایک نقطہ نظر تھا. صحیح. پاکستان بن گیا تو مجلس احرار اسلام اور اس کی قیادت کی یہ بہت بڑی خوبی ہے, اور شاہ صاحب کا بڑا یہ کریڈٹ ہے طاولت شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا, کہ انہوں نے لاہور میں یہاں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ بھائی یہ جیسے آج کہا جاتا ہے کہ سیاست میں کوئی بات حتمی نہیں ہوتی, یعنی وہ صحیح. حالات کے ساتھ ساتھ فیصلے تبدیل جی ہوتے ہیں. بالکل. جب حالات تبدیل ہوئے تو فیصلے بھی تبدیل ہوں گے, رائے بھی تبدیل ہوگی. تو انہوں نے یہاں کہا کہ بھائی 2 رائے تھی, ایک رائے مسٹر جناح کی تھی, ایک ہماری تھی. قوم نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا, وہ جیت کے ہم ہار گئے. اب پاکستان بن گیا, اب اب ہمیں پاکستان کی عزت ہماری ماں اور بہن کی طرح ہے. سب کچھ ایسے, میں اپنی اولاد سے بھی زیادہ جی اس بالکل. ملک کو عزیز سمجھتا ہوں. اور انہوں نے کہا کہ اب ہمیں اس ملک کی فلاح, اس کی ترقی, اس کے استحکام کی راہیں جو ہیں وہ سوچنی چاہیے, وہ راستے بنانے چاہیے, اور ملک کے ساتھ ہمیں کھڑا ہو جانا چاہیے. جی بالکل. مجھے انہوں نے ریاست سے وفاداری کا اعلان کر دیا, جنگ ختم ہو گئی. لیکن بدقسمت یہ ہے کہ اس ملک کے اندر, کیونکہ اس وقت مسلم لیگ حکمران تھی, اور پھر وہی بات کہ وہ نادیدہ قوتیں ہمیشہ جو چلی آ رہی ہیں آج تک, مختلف نام ہیں ان کے, صحیح. اسٹیبلشمنٹ, یہ وہ جی جی کہہ دیتے ہیں, تو وہ ہمیشہ سے کار فرما رہی ہیں. مجلس احرار اسلام بڑی ٹھیک جا رہی تھی, اور شاہ صاحب نے کہا کہ اب جس نے یعنی سیاست کے اس مروجہ جو سٹائل ہے, اس کے اندر اپنے آپ کو کوئی اس نے متحرک کرنا, مسلم لیگ میں چلا جائے, کر لے. ہم یعنی اس وقت اگر کوئی حزب اختلاف تھی پاکستان کے اندر تو وہ صرف مجلس احرار تھی, اور کوئی پارٹی نہیں تھی. حکومت کی حزب اختلاف واحد پارٹی مجلس احرار اسلام تھی, اور اس سے اس وقت کی مسلم لیگ خائف تھی کہ یہ لڑنے مرنے والے لوگ ہیں, آزادی کی تحریک میں انہوں نے حصہ لیا, یہ تو قیدیں کاٹنے والے لوگ ہیں, ان کے ساتھ کیسے ہم مقابلہ کریں گے. تو جماعت کو یعنی اس کے اندر دراڑیں ڈالنا, فرکشن پیدا کرنا, اس پر کام شروع ہوا. پھر جب اور پاکستان بن گیا, ہاں جی 1949 میں یہ الیکشن سے دستبرداری کا اعلان کیا
کہ ہم مسلم لیگ کے مقابلے پر اب نہیں ہیں. انہوں نے جن بنیادوں پر ملک کو بنایا ہے، جو انہوں نے دعویٰ کر کے بنایا کہ اسلام نافذ کریں گے، کلمے کے نام پر بنا، آپ اس کو نافذ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہیں. اب یہ آپ کی ذمہ داری، آپ ملک بنائیں، ہم اس ملک کی تعمیر میں اپنا سب کچھ لگا دیں گے. جی بالکل. لیکن وہ نہیں کر سکے. تو احرار کے اندر ہی اس وقت انہوں نے اس قسم کے کام شروع کر دیے اور انتشار پیدا کرنا شروع کر دیا. اور وہ جو بات ہے کہ مذہب اور سیاست کو الگ الگ کرنا، تو ایسا نہیں ہے. رہنمائی جو ہے وہ مذہبی بھی ہے، وہ ملی بھی ہے، قومی بھی ہے، زندگی کے تمام شعبوں میں رہنمائی ہے، اسی کو سیاست کہا جاتا ہے. صحیح. لیکن جماعت کے اندر تقسیم کر دی گئی، اور اس تقسیم کے اندر ان قوتوں نے کردار ادا کیا اور کچھ لوگ کھڑے ہو گئے. چنانچہ اس میں سے پھر نوابزہ نصر اللہ خان، یہ ہمارے آخری سیکرٹری جنرل تھے جب پاکستان بنا، جی جی. کل ہند مجلس احرار اسلام کے. تو انہوں نے کہا کہ جی اب مطلب ہے کہ میں نے تو کسی مدرسے میں بیٹھ کر پڑھانا نہیں ہے، نہ کسی مسجد کا خطیب ہوں. ظاہر بات ہے ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم نے ساری ہماری جو تربیت ہوئی ہے، جو پریکٹس ہوئی ہے ہماری، وہ قومی رہنمائی کی ہوئی ہے. یہ تو شعبے ہیں باقی. صحیح. تو آپ نے نوابزہ نصر اللہ کی بات کی، بڑا خوبصورت ایک شعر پڑھا کرتے تھے، میں نے سنا ہوا ان کو. گلا نہیں جو گریزاں ہیں چند پیمانے، نگاہ یار سلامت ہزار میخانے. جی میں نے یہ براہ راست میں نے بھی سنا جی. ان سے، اور وہ بڑا برموقع اور برمحل شعر پڑھا پڑھا کرتے کرتے تھے، چونکہ خود بھی شاعر تھے. جی. ہاں. اچھا، آپ نے ان کے جنرل سیکرٹری ہونے کی بات کی. میرا ایک سوال یہ بھی تھا کہ، اور آپ سے میں نے ایک دن ٹیلی فون پہ بھی پوچھا تھا، کہ جب مجلس احرار کا قیام ہوا تو شاہ جی پہلے امیر شریعت، اور پہلے جنرل سیکرٹری حضرت مولانا داؤد غزنوی اہل حدیث. دوسرا آپ نے بتایا تھا جب انتخاب ہوا تو اس وقت امیر شاہ جی ہاں جی، مولانا حبیب حبیب الرحمان لدھیانوی امیر تھے مرکزیہ، اور جنرل سیکرٹری مولانا مظہر علی اظہر جو شیعہ تھے. یہ ایک گلدستہ تھا، کوئی مسلک کی جنگ نہیں ہے، محبت ہے، اور آپس میں مرکزی امیر مولانا مظہر علی اظہر شیعہ اور اہل حدیث مولانا داؤد غزنوی. کیا آج بھی احرار میں یہی مزاج ہے؟ کوئی احرار میں آج شیعہ ہے، آج کوئی بریلوی ہے جو اس کا جنرل سیکرٹری میں ہو؟ عرض یہ کرتا ہوں کہ حالات جس رخ پر چلے گئے ہماری اس سوسائٹی کے، اس میں ایسی تقسیم ہوئی ہے کہ ہر مسلک اور طبقے کے لوگ اپنے اپنی یعنی وہ ڈھیریاں بنا کے اور اس کو بچانے کی فکر میں لگ گیا، اور جو ایک ملی مقاصد تھے اس سے ہم ہٹ گئے. لیکن اللہ کا شکر یہ ہے کہ آج بھی اگر دین پر کوئی حرف آتا ہے تو ہم سب لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. جی. مجلس احرار اسلام کا یہ امتیاز تھا، یعنی اس وقت کسی مذہبی جماعت کے اندر یہ منظر نہیں تھا، کسی بھی مذہبی جماعت کے اندر، صرف احرار میں تھا. دیوبندی تھے، اس میں اہل حدیث تھے، اس میں بریلوی تھے، حتیٰ کہ شیعہ تھے، اس میں کمیونسٹ تھے. مولانا داؤد غزنوی اہل حدیث ہیں، جی. حبیب الرحمان لدھیانوی دیوبندی ہیں، جی. صاحبزادہ فیض الحسن بریلوی سالار ہیں، ٹھیک ہے. بریلوی. حضرت پیر مظہر قیوم مکان شریف والے بریلوی ہیں، ٹھیک ہے. مظہر علی اظہر شیعہ ہیں. مظفر علی شمسی بھی احرار میں رہے، کام کرتے رہے، اور بھی کچھ لوگ تھے. اسی طرح عبداللہ ملک احرار میں تھے، کٹر کمیونسٹ تھے، ہاں کمیونسٹ. ٹھیک ہے. پنجاب کی سیاسی تحریک ہے ان کی معروف کتاب ہے. تو یہ تمام طبقات کو ساتھ لے کر جو چل رہے تھے، تو اپنی رائے کسی پر مسلط نہیں کر رہے تھے کہ جو میرا مسلک ہے سارے وہی اختیار کر لیں. ان کے سامنے ملک تھا، ان کے سامنے قوم تھی، ملک اور قوم کے مفادات تھے، اجتماعی ملی مقاصد تھے. اس کے لیے یہ سب لوگ اکٹھے تھے، ان پہ کوئی اختلاف نہیں تھا. جی. تو اپنے اپنے مسلکی دائروں کے اندر موجود تھے. پاکستان بن جانے کے بعد مجلس احرار اسلام نے جو یہاں اپنی جب قوت کا اظہار کیا، پہلا اظہار یہ ہوا 1950 کے الیکشن میں. جماعت نے تو 49 میں، ایک سال پہلے جنوری میں یہاں لاہور میں اعلان کیا کہ ہم انتخاب میں حصہ نہیں لیں گے. صحیح. یہ ہم نے میدان چھوڑ دیا مسلم لیگ کے لیے، آئیں لڑیں الیکشن، ملک میں اسلام نافذ کریں. لیکن مسلم لیگ نے
کچھ قادیانیوں کو ٹکٹ دے دیا الیکشن میں. ان کو 5-6 قادیانی تھے. ان میں سر ظفر اللہ کا بھائی اسداللہ بھی تھا ڈسکا سے. فیصل آباد سے چک جھمرا میں وہاں عصمت اللہ تھا ایک، اس کو ٹکٹ دیا، اور بھی کچھ لوگ تھے. تو مجلس احرار نے اس وقت یہ کہا کہ آپ نے تو ملک دین کے لیے بنایا تھا، اسلام کے لیے، تو یہ کیا آپ نے کیا؟ تو ہم الیکشن تو نہیں لڑیں گے، لیکن اس کمپین کے اندر ہم پوری طرح شریک ہوں گے اور ختم نبوت کا دفاع کریں ختم گے. نبوت کا دفاع کریں گے اور ان امیدواروں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. چنانچہ دیگر لوگ جو ہے جو مسلم لیگ سے اس وجہ سے ناراض ہوئے، مسلم لیگ میں ہوتے ہوئے کہ آپ نے ان لوگوں کو ٹکٹ دیا، ان کو سپورٹ کیا گیا. کراچی میں وہ ہاشم گزدر تھے، ایک نصرت صاحب تھے، وہ مسلم لیگ تھے، ان کی صدارت میں کانفرنسیں کی مجلس احرار نے. تو اس الیکشن میں تمام قادیانی امیدوار شکست کھا گئے، اچھا. ان کی ضمانتیں ضبط ہوئیں. یہ اسداللہ تو بہت ہی مضبوط امیدوار تھا ڈسکا سے، ضمانت ضبط ہوئی اس کی. اس پر یوم تشکر منایا گیا لاہور میں. افتخار حسین ممدوٹ تھے اس وقت یہاں وزیر اعلیٰ. 50,000 رضاکار جو ہیں انہوں نے مارچ پاس کیا، جلوس نکالا. اور یہ جب دیکھا گیا کہ یہ اب بھی زندہ ہیں اور یہ اتنی طاقت عوامی انہوں نے جمع کر لی ہے، تو پھر 50 کے عشرے کے اندر مختلف کام ہوئے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کی ان کے ہرکاروں نے انجام دیے ہیں. اس ملک کے اندر مسلکی جنگ کو فروغ دیا گیا. اچانک یہ مسائل اٹھے، دیوبندی کو بریلوی سے لڑایا، بریلوی کو دیوبندی سے لڑایا، اہل حدیث کو ان دونوں سے لڑایا، دونوں کو، سب تینوں کو شیعہ سے لڑایا. شیعہ سے لڑایا. یہ کام شروع ہوا اور یہ اتنے عروج پر گیا کہ مجلس احرار میں تو یہ گلدستہ بنا ہوا تھا، وہ ٹوٹ گیا. وہ گلدستہ. تفصیلات جی مناسب نہیں ہیں اس کی. ٹھیک ہے. وہ گلدستہ ٹوٹ گیا اور سارے ہی اپنے اپنے دائروں میں جا کر بیٹھ گئے. آج مجلس احرار کا نصب العین کے اعتبار سے، جد و جہد کے اعتبار سے مرکز و محور کیا ہے؟ ہماری جد و جہد کا مرکز و محور تو ظاہر بات ہے، جب ہم انتخابی عمل کو ہم نے چھوڑ دیا تو پھر باقی جو بچا ہے کام اس کو ہم نے سامنے رکھا ہے. اور اس میں سب سے پہلی بات غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت. اچھا. اس پر ہم مستقل کام کر رہے ہیں. نمبر 2، مسلمانوں کے ایمانوں کا تحفظ. کہ جو فتنے اٹھ رہے ہیں، روز نت نئے فتنے اٹھ رہے ہیں، اور آج کے دور میں جو سوشل میڈیا ہے اس کے ذریعے جس تیزی کے ساتھ ان باتوں کو آگے بڑھایا جا رہا ہے اور قوم کو گمراہ کرنے کی، خصوصاً نوجوان نسل کو، ان کو بچایا جائے اپنے وسائل کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق جو آپ کر سکتے ہیں. ایمان بچائیں لوگوں کا. تیسری بات یہ ہے کہ خدمت خلق ہے، وہ شعبہ آج بھی ہمارا قائم ہے، اور بلا تخصیص مذہب ہم یہ خدمت کرتے ہیں. یعنی آپ اندازہ کریں کہ یہ جب سیلاب آیا تو مجھے ایک دوست نے فون کیا، سیکولر مائنڈ دوست ہیں وہ. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی قادیانی ڈوب رہا ہو اور وہ یہ کہے کہ میں اپنا مذہب نہیں چھوڑتا، آپ اس کو بچائیں گے؟ میں نے کہا بالکل بچائیں گے. تو وہ ایک انسان ہے، ہم اپنی کوشش کر کے ایک انسان کو، اس کی زندگی کو بچانے کی کوشش کریں گے. اب چناب نگر میں مستقل ہم نے وہاں پر شعبہ یہ قائم کیا، اس کے اندر میڈیکل کا شعبہ خاص طور پر ہے علاج اچھا، کے اس لیے. فلاحی کاموں کے لیے فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے ہاں مجلس جی، احرار؟ بڑا یہ سوال ابھرتا ہوا سوال ہوتا ہے ہر جگہ یہ کہ پیسے کہاں سے آتے جی ہیں. جی. تو ظاہر بات ہے ہم نے لوگوں سے پیسے نکالنے ہیں. سب سے پہلا تو یہ ہے کہ ہماری پوری ٹیم ہے ایک، جن کو ہم مبلغین کہتے ہیں. فیلڈ میں نکلتے ہیں، دروس قرآن ہیں، دروس حدیث ہیں، چھوٹی چھوٹی نشستیں ہیں تبلیغی اصلاحی. اس کے اندر اپنی کارکردگی، اپنے اہداف وہ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں. لوگ تعاون کرتے ہیں. ایک تو ہے کہ عوامی تعاون، کچھ دوست جو ان کاموں کے اندر دلچسپی رکھتے ہیں
وہ بھی تعاون کرتے ہیں، اور وہ سب کچھ جو ہے اس کا اندراج ہے. 1 روپیہ آیا تب، 1,00,000 روپے آیا تب، تب وہ اندراج ہے. یہ فلاں بھائی نے دیا اور یہ فلاں جگہ خرچ ہوا، اس کا آڈٹ ہوتا ہے. وہ مسئلہ نہیں. ہم باہر سے کوئی امداد نہیں آتی الحمدللہ. صحیح. اوپر اچھا، سوال. ابھی سید صاحب کل جو ہے نا ایک واقعہ ہوا ادھر سرگودا میں. ایک احمدی ڈاکٹر تھا، وہ ڈاکٹر بڑا پروفیشنل تھا اور بڑا نامور ڈاکٹر تھا وہاں پہ نا، تو اس کو قتل کر دیا گیا ہاسپٹل کے اندر. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ یہ کوئی درست عمل تھا؟ معلوم نہیں کہ یہ اس قتل کے محرکات کیا ہیں، ابھی تو تفتیش کے مراحل میں ہیں. کوئی ذاتی معاملات ہیں یا کوئی مذہبی حوالے سے ہے، لیکن جہاں تک مذہبی حوالے سے معاملہ ہے، ہم اس کے قائل بالکل نہیں ہیں. یہ ایسی پرتشدد کارروائیاں جو ہیں، یہ نہ دین اس کی اجازت دیتا ہے اور نہ اخلاقیات اس کی اجازت. یہ قتل نہیں ہے کہ آپ کسی کو مار دیں، ہم تو ان کو دین کی دعوت دے رہے ہیں کہ جائے کہ ان کو قتل کر دیا جائے. لیکن اس کے اب کئی جگہ ایسا ہوا کہ قادیانیوں کو کہیں کسی نے کسی قادیانی کو قتل کر دیا، بعد میں پتہ چلا ان کے ذاتی مسائل تھے. مسلمانوں کے اندر بھی ایسا ہو جاتا ہے. جی جی. تو یہ تو اب اس کی انویسٹیگیشن ہے، اس کے بعد کوئی چیز آئے گی. لیکن ہم جماعتی سطح پر اس قسم کے کاموں کی کبھی بھی ہم نے تائید نہیں کی. ہم پرامن لوگ ہیں اور لوگوں کو یعنی ان کی جان و مال کا تحفظ بھی تو ہماری ریاست نہیں کرنا ہے نا، کہ مسلمانوں نے کرنا ہے. تو ہمارے ٹھیک ہے. ساتھ تحفظ ختم نبوت کے لیے پھر کیا عملی کردار اختیار کیے یہی ہوئے سوال ہیں؟ میں کرنے لگا تھا کہ آپ نے جو 3 پہلو بتائے، دعوت اور مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت، اور تیسرا ان کی بہبود کے لیے عملی جد و جہد، احرار کا نصب العین. اس کے لیے ختم نبوت سر جی فہرست میں عرض کرتا ہونی ہوں. چاہیے. ختم نبوت کے لیے ایک تو ہمارا کام مروجہ جو سٹائل ہے اس سے کچھ ہٹ کے ہے. اچھا. ایک تو ہم کورسز کا انعقاد کرتے رہتے ہیں، اس کے اندر کوئی یہ پابندی نہیں ہے کہ صرف مدرسے کا مولوی ہی آئے گا. ٹھیک ہے. اس میں ہر کلاس کا آدمی آ کے بیٹھ سکتا ہے، اور اس میں ہم جو لیکچررز ہیں، جو آ کے گفتگو کرنے والے لوگ ہیں، وہ بھی مختلف شعبوں سے ہم لیتے ہیں. وہ صرف مدرسے کا مولوی نہیں آتا، اس میں ایک ڈاکٹر پروفیسر بھی آ کے بات کرتا ہے، ایک اسکالر بھی بات کرتا ہے، اپنے اپنے شعبوں کے ٹھیک ہیں. ہے. تو اس میں ہم تیار کرتے ہیں ان کو. مثلا ہمارے کچھ دوست ہیں جو ہندو سے مسلمان ہوئے، اچھا. اور اس کے بعد انہوں نے پورا دین پڑھا، عالم بھی ہیں اور جدید تعلیم بھی ہے. اب ہندوازم کیا ہے یہ سمجھانے کے لیے لیکچر دیں، بتائیں کیا ہے یہ، گیتا کیا ہے، رامائن کیا ہے. اسی طرح سکھ ازم ہے. تو یہ تو ایکڈیمک جد و جہد جی ہوگی نا. میں بتا رہا ہوں کہ یہ ایک تو ہم اپنی ٹیم کو تیار کرتے ہیں. پھر یہی ٹیم جب معاشرے میں نکلتی ہے تو اس میں ختم نبوت کے عنوان پر گفتگو ہے، مسلسل ہے. ہمارے دروس چلتے ہیں، کورسز ہوتے ہیں، دروس چلتے رہتے ہیں کہ لوگوں کو ایک آگاہی جو ہے وہ مسلسل دی جاتی رہے. اس کے اندر کوئی یعنی تعطل نہیں آنا چاہیے، اس لیے کہ مسلسل اسی پر ہی وار ہوتا ہے، اسی عقیدے پر وار ہوتا ہے کہ جیسے اقبال نے کہا کہ روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. یہی ہے سارا عالمی طاغوت کا ایجنڈا. اور یہاں اس کی جتنی بھی ایجنسیاں ہیں یا اس کے ادارے ہیں اس کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، یہی ان کا ماٹو ہے کہ روح محمد ان کے بدن سے نکال دو. تو اس روح کو بچانے کے لیے بحیثیت مسلمان کے ہمیں ایک رول پلے کرنا ہے، وہ کرتے رہتے ہیں. شاہ صاحب، جس طرح آپ نے ابھی بتایا کہ یہ طاغوتی نظام کے زیر تحت جو ہے نا قادیانیت ساری پنپ رہی ہے پاکستان کے اندر، تو دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم درس و تدریس کے ذریعے سے اور اصلاح کے ذریعے سے ہم ان کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک طرف ایک مضبوط نظام ہے، اس کے پیچھے عالمی طاقتیں کھڑی ہیں، دوسری طرف جو ہے نا وہ واعظ و نصیحت کے ذریعے سے اس کا دفاع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ کیا نہیں، صرف ممکن بات و ہے؟ نصیحت نہیں، ہم سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ کہاں کون کیا کر رہا ہے. مثال کے طور پہ اگر وہ تبلیغ کر رہے ہیں تو ہم وہاں ان کا راستہ روکیں گے کہ پاکستان کا آئین ان کو اجازت نہیں دیتا، اور ہم اپنے آئینی حدود کے اندر رہتے ہوئے ان کا راستہ روکیں گے، آئینی اداروں کے ذریعے ان کا راستہ روکیں گے. ہم اس میں اپنے ہاتھ کی قوت کو استعمال نہیں کرتے. جب ملک کا آئین ہمیں تحفظ دیتا ہے، ہمیں راستہ دیتا ہے، تو ہم اسی کی بنیاد پر وہاں کھڑے ہوتے ہیں. ایک تو یہ آپ دیکھیں نا کہ یہ گزشتہ سال جسٹس فائز عیسیٰ
سابق جو چیف جسٹس تھے، ان کی عدالت میں کیس کیا، تو کس قدر وہاں پر یہ سارے مسائل ہوئے، لیکن وہاں تمام جماعتیں جو ہیں وہ اکٹھی ہو گئی. تو یہ ایک فورم ہے نا، اس کے پیچھے بھی بین الاقوامی بہت کچھ تھا، جس پر اب تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ وہ ایک ڈیسیژن ہو گیا. بہت کچھ تھا اس کے پیچھے، ہم ذاتی طور پر جانتے ہیں کہ کیا کچھ تھا اور کتنا پریشر تھا، کون کون سے ادارے کام کر رہے تھے، کس طرح ان پر دباؤ ڈالا جا رہا تھا. لیکن ہم نے اسٹریٹجی اپنی بنائی، ہم نے لوگوں کو آگے کیا، خود بھی پیچھے بھی رہے، کچھ آگے بھی گئے، لیکن مقصد کام تھا، وہاں کو کریڈٹ کا معاملہ نہیں تھا. الحمدللہ وہ ہم نے ٹارگٹ جو ہے وہ اچیو کیا. اچھا، اگر یہ کہا جائے آپ کو کہ جو قادیانیت کا مسئلہ ہے پاکستان کے اندر، اس کا کوئی سلوشن پیش کریں تو آپ کیا اس کا سلوشن پیش کریں گے؟ نہیں، ہم تو ایک ہی سلوشن پیش کرتے ہیں کہ آئین میں جو ان کے بارے میں طے ہو گیا، حکومت جو ہے اس کے مطابق ان کو ڈیل کرے. مطلب وہ پاکستان کے اندر رہنے چاہیے؟ ہاں، رہیں بالکل رہیں، کوئی نہیں روکتا ان کو، بحیثیت اقلیت وہ رہیں ایسی اقلیت رہیں، لیکن وہ ہماری شناخت تو اختیار نہ کریں نا، اپنی شناخت کے ساتھ رہیں. نہیں، ان کو بے دخل نہیں کر دینا چاہیے نہیں پاکستان سے؟ نہیں نہیں، نہیں، ایسا تو نہیں ہے، ایسا ایسا تو نہیں. کسی کو بے دخل ملک سے کیسے آپ کر سکتے ہیں؟ ملک کے اقلیتیں شہری ہیں، ان باقی کے چیزیں شہری بھی رہتی حقوق ہیں، ہندو رہتے ہیں، اور ان کے عیسائی شہری حقوق، لیکن وہ اپنے آپ کو تسلیم کریں، کہ ہم اقلیت ہیں. وہ منارٹی اپنے آپ کو تسلیم کریں اور اپنی حدود کے اندر رہیں، اپنے تعارف سے رہیں. ہماری وردی پہن کے تو نہ آئیں، ہمارا چولا تو نہ پہن کے آئیں. یہی دیکھیں، تو بات ہے سر. ایک فرق ہے کہ کوئی ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی جو ہے وہ قرآن کریم اٹھا کے نہیں آتا، نہ حدیث اٹھا کے آتا ہے، بالکل ایسے ہی. نہ وہ مطلب نماز کی شناخت کے ساتھ آتا ہے، وہ نہ اصل اذان کلمے. اقلیتیں ہیں. وہ اپنا پورا لے کے آتے ہیں کہ یہ ہمارا مذہب ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ ہمارا سب کچھ اٹھا کے کیموفلاج کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ آئین جب روکتا ہے تو ان کو روکا جائے، حکومت روکے. تو ان کو تو اقلیتوں کے بھی حقوق نہیں ملنے چاہیے. نہیں، مطلب ہے کہ ان پر پریشر ڈالے حکومت، یہ ہمارا کام نہیں ہے. یہ جو سوسائٹی کے اندر فسادات ہوتے ہیں اور پرتشدد کام ہو جاتے ہیں، اس کے پیچھے یہی بات کار فرما ہے کہ ریاست جو ہے وہ یعنی جس کے ہاتھ میں پاور ہے آئین اور قانون پر اس کی عمل تنفیذ کرے. نہیں کرتی، اس کا امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی. جی جی، وہ اگر کریں امپلیمنٹیشن، اب دیکھیں نا کہ اسمبلی کے اندر 2-3 مرتبہ وہاں کوشش کی گئی ختم نبوت کے قوانین کو ڈیمیج کرنے کی. پچھلے 2-3 جی. اتوار میں مسلسل ہر دور میں ایک کوئی نہ کوئی وہ شرارت، وہ کوشش ہوتی ہے. لیکن مولوی موجود ہے وہاں مولوی کے علاوہ بھی میں تو مسلمان ہیں. جی جی، یہ تو نہیں ہے وہ پیپلز پارٹی کے ممبر نے کھڑے ہو کے وہاں ختم نبوت کے تحفظ کی بات کی، جی جی، مسلم لیگ کے آدمی نے بات کی. تو یہ تو نہیں ہے کہ وہ مسلمان نہیں، مسلمان ہیں. تو مولوی بھی ساتھ کھڑے تھے، اتفاق رائے ہوا، ہم نے روکا اس کو. اور جہاں تک اپنا پیغام پہنچانے کی بات ہے تو ہم رابطے میں رہتے ہیں، ان لوگوں سے ملتے رہتے ہیں. چناب نگر میں مجلس احرار کی کیا خدمات؟ چناب نگر میں مجلس احرار اسلام 1975 میں داخل ہوئی سب سے پہلے. اچھا، جون 1975 میں. تو اپنا مرکز نہیں تھا وہاں مسلمان. چناب نگر جو نام ہے ربا کا، یہ بھی مجلس احرار اسلام نہیں، کی یہ چیز بہت بعد میں رکھا گیا. اچھا ہاں، یہ مولانا منظور احمد چنیوٹی مرحوم پنجاب اسمبلی جی میں جی، تھے، اچھا تو ان کی ایفرٹس ہیں، اچھا، لیکن ہم مشاورت میں تھے ان کی. ٹھیک ہے. تو وہاں ایک محلے میں جو مسلمانوں کا محلہ تھا، اس میں سب سے پہلے ختم نبوت کے عنوان سے گفتگو کی. اچھا، اور آپ حیران ہوں گے کہ ان کے اس دور میں وہاں تو خود مولانا داخل نہیں منظور ہو. چنوٹی نے؟ نہیں جی، نہیں، مجلس احرار نے جلسہ کیا جس میں حضرت عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند مولانا عطاء المحسن بخاری مرحوم وہ شامل تھے. اسی طرح ایک عالم تھے لاہور میں ہی ہوتے تھے، قاری عبدالحی عابد، جی جی، وہ اس مولانا میں، زیاد قاسمی کا بھائی. جی جی، وہ شامل تھے. اور ایک مولانا ارشاد احمد تھے، وہ حیات ہیں. مولانا اسحاق سلیمی تھے، فوت ہو گئے وہ. تو یہ 3-4 لوگ وہاں گئے، انہوں نے وہاں ختم نبوت کے عنوان پر گفتگو کی. ان کی گفتگو ایسی مثبت تھی کہ اس گفتگو کے بعد قادیانیوں نے سوالات کیے نوجوانوں نے، اور انہوں نے بڑے اچھے انداز میں ان کو جوابات دیے. کوئی وہاں پر لڑائی نہیں ہوئی، کوئی اشتعال انگیزی نہیں ہوئی. یہ بڑی بات تھی. تو یہ 1975 میں، جون 1975 میں. پھر انہی دنوں میں وہاں مسلمانوں سے ایک جگہ خریدی گئی 2 کنال، اور 75 میں جون میں جگہ خریدی. فروری 1976 میں
وہاں پر ہم نے اس کے جمعہ اور مسجد کے سنگ بنیاد اس تقریب کا اعلان کیا. اچھا، تو یہ 27 فروری آج پورا مرکز ہے. مرکز ہے. اور اس وقت جمعہ پڑھنے کی پاداش میں شاہ جی کے 2 بیٹے گرفتار ہوئے کہ جمعہ کیوں پڑھا یہاں آ کے. اچھا، ہاں، مولانا ابوذر بخاری اور مولانا طاء المحسن. وہ سید ابو معاویہ ابوذر بخاری تقریر کے دوران گرفتار ہوئے. پھر مولانا غلام اوس ہزاروی مرحوم آ گئے جو MNA تھے، وہ تقریر کر رہے تھے. ان کی تقریر کے دوران مولانا طاء المحسن آ گئے. پھر انہوں نے تقریر شروع کی. ان کو گرفتار کرنے آئے تو انہوں نے فوراً کہا کہ خطبے کی اذان دو اور ہم نماز پڑھتے ہیں. تو جمعہ پڑھ لیا. جمعہ کے بعد انہوں نے گرفتاری دی. ہمارا سب کچھ اٹھا کر لے گئے. یہ پاکستان کے اندر ہوا ہمارے ساتھ. ٹینٹ لے گئے، صفیں اٹھا کے لے گئے، کھانے کا سامان جو ہے وہ ہمارے آج جمعہ بھی ہوتا ہے، نماز بھی ہوتی ہے. تو ہم نے کچی زمین پر جمعہ پڑھا. جی جی، راستے بند کیے گئے اور پیدل لوگ آئے. میں خود دریائے چناب میں اس میں سے پانی سے گزر کر گیا ہوں. اور جب پانی زیادہ ہوا تو پھر کشتی ہم نے دور سے منگوائی، اس میں بیٹھ کر ہم وہاں پہنچے اس کیفیت میں. تب سے آج تک یعنی 1976 فروری سے لے کر آج تک ایک محنت کا تسلسل ہے. مسجد احرار نام رکھا گیا اور وہ حسن اتفاق اللہ تعالیٰ کا ایک کرم ہے کہ یہاں قادیانیوں کی آبادی کا اختتام ہوتا ہے اور آگے ساتھ ہی مسلمانوں کی بستی شروع ہو جاتی. اور ساتھ ڈگری کالج تھا ان کا جو بعد میں نیشنلائز ہو گیا، گورنمنٹ نے لے لیا. تو یہاں ہمیں یہ جگہ ملی. تو اللہ کے فضل و کرم سے 2 کنال جگہ لی تھی، آج ہمارے پاس 8 کنال جگہ ہے ماشاء اللہ. اور ہم اس میں کام کر رہے شاہ ہیں. جی، آپ نے شاہ جی کے امیر شریعت کے بیٹوں کا تذکرہ کیا تو مجھے ذاتی طور پہ سعادت حاصل ہے سب کی زیارت کرنے کی. بلکہ ہمارے گھر میں ابا جی امیر شریعت سید دولت شاہ بخاری کے بڑے بیٹے سید ابوذر بخاری شاہ جی کے کلاس فیلو تھے خیر المدارس میں. میرے ابا جی مرحوم مولانا عبد المجید عارف ان کا نام. تو شاہ جی ہمارے گھر آیا کرتے تھے سارے صاحبزادے. تو میں نے سب کی زیارت بھی کی ہے، سب کی گفتگو بھی ماشاءاللہ سنی ہے، مجھے سعادت حاصل ہے. لیکن ایک بات جو آج آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں، امیر شریعت کے بعد شاہ جی کے 4 بیٹے الگ الگ فکر کے حامل رہے. اپنی زندگی میں بھی کوئی مل کر ان کی جد و جہد ہم نے نہیں دیکھی. ایسا کیوں رہا؟ میرے خیال میں الگ فکر کی بات تو میرے سامنے بھی نہیں آئی. کم و بیش 50 سال تو میں نے ان کے ساتھ گزارے ہیں. سب سے بڑے فرزند جانشین امیر شریعت علم کے اعتبار سے، سمندر تھے. اپنے عمل کے اعتبار سے وہ آئیڈیل تھے پوری جماعت کے اندر اور بھائیوں کے لیے بھی. جی، اور شاہ جی کی کاپی تھے. ہم نے دیکھا کہ شاہ جی کے باقی تمام فرزندان انہی کو فالو کرتے تھے، انہی کی بات کو سنتے تھے اور اسی فکر کو لے کر چلتے رہے. اچھا، ان کے ساتھ رہے. یعنی یوں سمجھے کہ 1963-64 سے میں نے دیکھنا شروع کیا اور یعنی آخری بیٹے جو ہیں وہ 2021 میں فوت ہوئے. تو میں تو ان کو کبھی چلے فکری اعتبار سے فکری اعتبار سے تو عملی اعتبار سے ہاں عملی اعتبار سے وہ سوچ اپنی اپنی ظاہر بات ہے، اس میں ہو جاتا ہے سوچ کا اختلاف. اور یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ کام کرنے کے انداز اپنے اپنے مختلف تھے، طبائع اپنی اپنی تھی، لیکن جماعت کے مقاصد. اچھا شاہ صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ جو سید عطا اللہ شاہ بخاری صاحب ہیں، ان کی جتنی بھی ایفرٹ تھی، کوشش تھی، اور وہ جو آپ نے فرمایا کہ وہ ایک گلدستہ تھا جو اس وقت کی مجلس احرار تھی، تو اس کا جو مقصد تھا وہ جو طاغوتی نظام ہے اس کے خلاف جد و جہد کا اس کا مقصد تھا. وہ مقصد ہمیں آج کیوں نہیں نظر آتا مجلس احرار میں؟ طاغوتی نظام سے مراد آپ کیا لے رہے ہیں؟ مقصد جس طرح سے ایک وہ سسٹم بنایا ہوا تھا جن لوگوں نے مل کے، اور ایسا نظام بنایا ہوا تھا جو اچھائی کی طرف نہیں، ایک وہ مینیپولیشن کا اور استحصالی جو نظام بنایا ہوا تھا وہ اس کے خلاف انہوں نے بس ہم اپنی جدوجہد کی. استطاعت کے مطابق اس نظام کو آج بھی کنڈم کرتے ہیں، پوری قوت سے کرتے ہیں اپنے ماحول میں بھی، اور جہاں ہمیں موقع ملتا ہے ہم اس نظام کے ساتھ نہیں کھڑے. آپ کو کہیں کھڑے ہوئے نظر آئیں تو بتا دیں، کہیں ہم نہیں کھڑے، ہم کنڈم کرتے ہیں. یہ استحصالی نظام ہے جو کچھ ہے، اور مخصوص خاندان ہیں، مخصوص ادارے ہیں، مخصوص لوگ ہیں جو اس نظام کے کل پرزے ہیں، وہ لے کے اس کو چل رہے ہیں.
تو ہم تو اپنے آپ کو اس ملک کے اندر ایک وفادار شہری کے طور پر لے کر چل رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، ریاست سے تو ہم نے نہیں ٹکرانا نا، ریاست تو مطلب مشترکہ ہے ہماری. صحیح. باقی نظام جو ہے، دیکھیں اس ملک کا آئین جو ہے اس کے اندر اسلام موجود ہے، اس ملک کے آئین کے اندر اسلام موجود ہے، لیکن جہاں جہاں موجود ہے وہاں لاک اپ ہے، اس کو بند کر دیا گیا ہے کہ یہ کہیں یہاں سے باہر نکل آیا تو پتہ نہیں ملک میں کیا ہو جائے گا، اس کو باہر نہیں نکلنے دیا جا رہا. سودی نظام موجود ہے تو ہاں کہاں؟ موجود ہے. آپ قرآن اور حدیث کو تو چھوڑیں نا، کیا بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم کے افکار اس پر عمل ہوا؟ انہوں نے اس سودی نظام کو کنڈم کیا کہ ہمیں اس سے جان چھڑانی ہوگی، ہمیں اس کو قبول نہیں کرنا ہوگا. اسٹیٹ بینک میں انہوں نے اکمل کھڑے ہو صاحب کے کا کہا. جو سوال ہے وہ شاید یہ آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاں سودی نظام جو کہ دراصل سرمایہ داریت کا نظام، اس کی نفی کے لیے یا اس کے خاتمے کے لیے مجلس احرار اسلام کے پاس کیا ایجنڈا ہے؟ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم لوگوں کو اس سودی نظام سے دور رہنے کی تلقین کر سکتے ہیں. دیکھیں حدیث پاک ہے کہ ایک وقت آئے گا، ایک زمانہ آئے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے اس پوری حدیث کا، کہ لوگ سود سے بچنا چاہیں گے لیکن اس کا دھواں ان کے ناک کے اندر داخل ہوگا. ہم جکڑے ہوئے ہیں. مجھے بتائیں کون ہے جو اس نظام سے اپنے آپ کو الگ کر سکتا ہے؟ ہم نہیں ہو سکتے. جتنے مرضی اسلام کے نام پر ہم نے کاؤنٹر کھول لیے لیکن اپنی طبیعت جو ہے وہ اس کو تسلیم نہیں کرتی. جہاں پر آپ نے بتایا کہ مجلس احرار اسلام دعوت کا کام کر رہی ہے اور لوگوں کے ایمان کی حفاظت کا کام کر رہی ہے، لوگوں کی بہبود کے لیے کام کر رہی ہے، تو جو اصل جو ہے نا لطیفہ مشہور ہے کہ کسی کے کنویں میں کتا گر گیا تو بچہ گیا مولوی صاحب کے پاس کہ ہم نے 400 بالٹیاں پانی کی نکالنی ہے، اب تو پانی پاک ہو گیا. مولوی صاحب نے پوچھا کتا کہاں ہے؟ کہا وہ تو بیچ میں ہی. بیچ میں ہی ہے. تو پانی کیسے پاک ہوگا؟ وہ تو بیچ میں ہی ہے. میں جتنا جب بچ تک سکتا ہاں ہوں. جی سرمایہ داریت کا نظام جب ہے، سودی نظام بھی اسی کا شاخسانہ ہے، تو جب تک ہم اس کے نکالنے کے لیے جد و جہد نہیں کریں میں گے تطہیر جتنا کیسے آئے گی؟ اس نظام سے بچ سکتا ہوں جی اور جتنا اس کی مذمت کر سکتا ہوں اپنی استطاعت کے مطابق، میں اس عمل میں کوتاہی نہیں کرتا. صحیح. میں اپنی ذات کی بات کرتا ہوں. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ ہی آپ کر رہے ہیں. بس یہی ہے. دیکھیں سودی نظام اس حد تک، یعنی ہماری جتنی بھی ٹرانزیکشن ہے جی وہ بینک کے بغیر ہم نہیں کر سکتے. جی جی ایسے ہی. ڈاکومنٹیشن ہماری ٹرانزیکشن ساری، تو وہ مجبوری ہے، اس کو ہم نے قبول کیا. میں نے اکاؤنٹ کھولا اپنے طور پر، کرنٹ اکاؤنٹ کھولا، لیکن یہ میں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوں. میرے پیسے سے تو وہ سودی کام کر رہا ہے بینک. کرے گا وہ تو وہ آپ کاروبار کرے گا ایسے ہی نہیں، کر رہا ہے جی. جی جی وہ کاروبار کر رہا ہے. ہر بینک اسٹیٹ بینک کی پالیسی کا پابند ہے، وہ اسٹیٹ بینک سے الگ نہیں ہو سکتا. اسٹیٹ بینک سودی کام کر رہا ہے یا غیر سودی کام کر رہا ہے، تو میرا ضمیر تو مطمئن نہیں ہے. میں کلیئر ہوں اس معاملے میں. کوئی کتنے مرضی کو دلائل دے دے، میری سمجھ میں نہیں آتے. اس پر بہت کچھ آ چکی ہیں باتیں، علماء کے فتاوی بھی آئے ہیں، آراء بھی آئی ہیں، آرٹیکلز بھی آئے ہیں. میں پیسے نہیں رکھتا. میں دوستوں کو بھی منع کرتا ہوں، ٹھیک ہے ٹرانزیکشن کے لیے آپ استعمال کر لیں، آپ کی مجبوری ہے کہ سسٹم سے آپ کو گزرنا ہے. تنخواہیں اس میں آتی ہاں ہیں، ہاں کاروبار اس سے چلتے ہیں. گزرنا ہے، آپ گزر جائیں، چھوٹے چھوٹے لیکن نکال لیں. بس میں تو نہیں رکھتا وہ کہ اس کو ناپاک ہونے سے میں جتنا بچا سکتا ہوں بچا لیتا اچھا ہوں. جو میزان بینک ہے اور اسی طریقے سے جو دوسرے بینکس ہیں جن میں مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی وہ اس میں کافی کام کیا ہے بینکنگ سیکٹر کے اوپر، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بھی اب ناقابل میرے خیال اعتبار میں ہے؟ کسی بینک کو ہم نامزد کر کے بات نہ کریں. میں نے اسلامک بینکنگ کا لیں. اسلامک بینکنگ، میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. لاہور میں ہمارے ایک دوست تھے، وہ یہاں ایک بینک کے اندر ملازم تھے، اور بھلے زمانے میں کوئی 25 سال پہلے انہوں نے گولڈن شیک ہینڈ لیا اور نکل گئے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے کیوں چھوڑا؟ اس نے کہا ضمیر مطمئن نہیں ہے. نمبر ایک اس نے مجھے کہا کہ آپ دیکھیں گے عنقریب ہمارے یہ بینک اسلامک کاؤنٹر کھولیں گے، اسلامک بینکنگ. میں نے کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ اب بینکوں کے پاس بھی، بینک
اپنے کسٹمر کو اتنا پرافٹ نہیں دے سکتا، اس نے دینا نہیں ہے. تو اسلام کے نام پر ہم اگر 1 روپیہ دیں گے نا تو یہ قوم بڑے آرام سے محبت سے لے لے گی. تو ہم نے وہ اپنے پیسے بھی بچانے ہیں اور ان کو بھی راضی کرنا ہے. یہ کاؤنٹر ہم کھولیں گے، وہ کاؤنٹر کھلے ہمارے دیکھتے ہوئے. اور جس بینک نے مطلب ہے کہ سودی نظام کے خلاف سپریم کو اس کے شریعت کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کیا سپریم کورٹ میں، اسی بینک نے سب سے پہلے اسلامی کاؤنٹر کھولا تھا. صورتحال یہی ہے کہ وہ چھوڑنا نہیں چاہتے. یہ پچھلے سال بھی کراچی میں فنکشن ہوا، علماء آئے، وہاں حکومتی وزیر بھی تشریف لائے. ہم چھوڑتے ہیں بالکل، ہم ختم کریں گے. اور اتنی اب بھی وہ طے ہوا کہ ہم آئندہ 10 سال میں اس سارے نظام کو، 10 سال یا 5 سال میں اس کو ہم ریوائز کریں گے، ہم نکال دیں گے، سود سے ہم جان چھڑا لیں گے. لیکن نہیں چھوٹ سکتی، آپ چھوڑنا ہی نہیں چاہتے. جس نظام کے کل پرزے ہیں ہم، وہ نظام ہمیں اس سسٹم سے، سرکل سے نکلنا ہی نہیں دے گا. آپ IMF سے ڈیل کر رہے ہیں، ورلڈ بینک سے ڈیل کر رہے ہیں، آپ کیسے سودی نظام سے نکل سکتے ہیں؟ آپ قرضے لے رہے ہیں، آپ قرضے دے رہے ہیں، سارے سودی ہیں. علم اس میں کہیں علماء کی بھی تو کوتاہی ہے. علماء کیا کر سکتے ہیں؟ وہ ریاست کے سسٹم کا حصہ ہی نہیں ہے. شور مچا سکتے ہیں ہم لوگوں کو کھڑا کر سکتے ہیں، ایک آواز کے اندر قوت پیدا کر سکتے ہیں، احتجاج کر سکتے ہیں، ہم اور کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے شاہ جی، بس چھوٹے چھوٹے 2-3 سوال ہیں، اس کے بعد ہم ختم کرتے ہیں اس گفتگو کو. شاہ جی، امیر شریعت سید اللہ شاہ بخاری 2 شیوخ کے بیت تھے. ایک حضرت عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرے پیر میر علی شاہ گولڑ شریف والے. کیا وجہ تھی؟ اس میں یہ ہے کہ تھوڑا سا سمجھنے میں ہمارے دوستوں کو کچھ غلط فہمی ہوئی. حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاہ جی کی پہلی بیعت ان سے ہے. اچھا. یہ 1914-15 کے زمانے میں شاہ جی نے ان سے بیعت کی. خاندان کا ایک حصہ جو ہے وہ سیال شریف میں حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی، حضرت خواجہ ضیاء الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے متعلق تھا. اور یہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کا پیر خانہ تھا سیال شریف. اچھا. ٹھیک ہے نا جی. تو شاہ جی پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں چلے گئے، ان سے بیعت ہو گئے. کوئی ایسا کوئی پریشانی والا معاملہ نہیں. وہ بہت اس کے بڑے بعد آدمی پھر تھے. حضرت رائے پوری سے ہاں جی، ان کے انتقال کے کئی سال بعد، اچھا، کئی سال بعد. کئی میں سال سمجھا بعد. بیک وقت نہیں. نہیں ایسا نہیں، بیک وقت تو ویسے ہی یہ تو نامناسب جی تھی. جی جی. کئی سال بعد انہوں نے پھر یہاں لاہور میں حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری سے بیعت کی. ٹھیک ہے. بس وہ آخر وقت تک اسی پہ قائم رہے. شاہ جی، مجلس احرار اسلام جب آفیشل اپنی قائدین زعماء احرار کے کہیں مجلس میں ہوتے ہیں، میٹنگ میں ہوتے ہیں، جلسے میں ہوتے ہیں، تو سرخ لباس، سرخ کرتا پہنتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ ایسا ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے تو ایک تو جماعت کے اندر ایک تھوڑا سا عسکری رنگ بھی تھا کہ ہمارے کارکن پریڈ بھی کرتے تھے. اچھا. ہاں، باقاعدہ پریڈ ہوتی تھی اور یہ روزانہ ہوتی تھی. اچھا. اور وہ ایک قسم کی ایکسرسائز بھی تھی کہ فجر کے بعد وہ یہاں لاہور میں دہلی دروازہ کے باغ میں اکٹھے ہو جاتے تھے. 200-400 بندہ آرام سے وہاں، وہ ان کا مارچ پاسٹ اور جناب ان کی ایکسرسائز، ان کی پریڈ، سلامی، وہ سارا کام ہوتا تھا. اس کے بعد وہ گھروں کو چلے جاتے تھے. نظم اور ضبط. اس وقت خاکی وردی تھی. یہ قصہ خانی بازار میں پشاور میں جب فائرنگ ہوئی، وہاں پر سرخ پوشوں کو قتل کیا گیا. اور پھر کوئی ایسی کیفیت بنی کہ کوئی سرخ ٹوپی والا نظر آئے تو اس کو مار دیں گے. انگریزوں نے کچھ اس قسم کا ماحول پیدا کیا. تو شاہ جی نے اعلان کیا کہ اگر یہی بات ہے تو ہم شہداء کی یاد میں سرخ قمیض پہنیں گے، ہم دیکھتے ہیں تم کتنے مارو گے. تو ہم شہداء کی یاد میں پہنتے ہیں. اچھا. بس یہ، اور وہ ایک قسم کا ہمارے اس عسکری نظام ٹریڈیشن میں، بن گئی، ہاں، روایت بن گئی. اجتماعات کے موقع پہ اجتماعات کے موقع. جو ڈیوٹیاں دینے والے لوگ ہیں، کارکن ہیں، وہ یہ سرخ بلکہ قمیض، میں نے شاہ جی کے صاحبزادوں کو، آپ کو ہاں بھی ہاں، دیکھا. ہاں. سرخ قمیض، سفید شلوار، اور کارکن اس میں ایسے بھی تھا سرخ شرٹ ہے، سفید پینٹ ہے، وہ پہنتے تھے. یعنی یہ ایک قسم کا ہمارا ایک علامتی تھا اظہار کہ تھا. اس میں یہ کام کرنے والے لوگ ہیں. صحیح. صحیح. مجھے یاد ہے
پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ حنیف رامے مرحوم کے ساتھ ایک دفعہ جنگ فورم میں گفتگو ہو رہی تھی، مولانا طاہر المحسن بخاری اس میں تھے، اور جناب ضیاء الحق مرحوم کا دور ہے یہیں لاہور میں. تو شاہ جی اس دن سرخ قمیض پہن کر مولانا طاہر المحسن جو ہیں وہ وہاں تشریف لے گئے، تو عبداللہ ملک بھی موجود تھے. اچھا تو اور شاہ جی پر ہی گفتگو تھی، امیر شریعت پر. اچھا. تو اس میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے سوال کیا کہ آپ نے یہ سرخ قمیض کیوں پہنی، جو فورم کے تھے. جی جی. شاہ جی نے کہا کہ دیکھیں بھائی، بات یہ ہے کہ ابھی حنیف رامے صاحب فرما رہے تھے کہ دہلی دروازہ کے جلسہ میں مجھے بھی میرے چچا لے گئے تھے، اور وہاں پر سرخ رنگ کا ڈرم رکھا ہوا تھا، کارکن اس میں قمیضیں ڈال کے سرخ کر کے جھاڑ کے پہن رہے تھے، میری قمیض بھی سرخ کی گئی، میں نے بھی پہنی تھی. عبداللہ ملک صاحب ان سے پوچھے، انہوں نے بھی سرخ قمیض پہنی تھی، فرق یہ ہے انہوں نے پہن کے اتار دی، میں نے پہنی ہوئی ہے. تو وہ ایک اچھا ایک ماحول بنا. صحیح. تو وہ دور تھا ایک سرخ، سب سرخ سے مراد وہ پھر رشین انقلاب بھی لے لیتے تھے، چینی انقلاب بھی لے لیتے تھے وہ کمیونسٹوں کو، لیکن ہماری پہچان یہ نہیں تھی. جیسے چودھری افضل حق مرحوم نے کہا کہ کارل مارکس کی اقتصادی تھیوری جو ہے وہ اسلام کے اقتصادی اور معاشی نظام کی ادھوری تعبیر ہے. کمیونزم کو اسلام سے ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے. صحیح. تو ایسا نہیں ہے الحمدللہ. تو آج ہم وہ پہنتے ہیں اس یادگار کے طور پہ، نشانی کے طور پہ. وہ کلہاڑی بھی رکھتے تھے کہ سکھوں نے کرپان رکھی ہوئی ہے، ہم کلہاڑی رکھتے تھے کہ اگر ان کو کرپان رکھنے کی اجازت ہے تو ہم کلہاڑی رکھیں گے. تو تلوار بھی رکھی گئی، اور اس میں شاہ صاحب تلواریں سالاروں میں تقسیم بھی کرتے تھے. ایسا میرے پاس پڑی ہوئی ہیں، کوئی بعض سالاروں نے مجھے واپس دے دی، اوپر نام لکھا ہوا شاہ جی کا. تلواروں کے سائے میں گزارا جاتا تھا. تو یہ ایک قوم کے اندر ایک جذبہ پیدا کرنے کے لیے یہ باتیں ہوتی تھیں. اچھا شاہ صاحب، سوشل میڈیا کے اوپر مولانا عطا اللہ شاہ بخاری صاحب کے تصویروں کے ساتھ نا ایک وہ خطبہ بڑا اس میں چل رہا ہوتا ہے، جس کے اندر وہ عربی میں خطبہ اللہ جلدہ ولدہ اور اس طرح سے کر کے وہ بڑا پسند کیا جاتا ہے لوگوں کو، بڑا اس میں جو ہے نا رغبت ہے اس کو سننے کی طرف. تو وہ کیا واقعی وہ عطا اللہ شاہ بخاری صاحب کا ہے یا کسی اور کا ہے؟ نہ شاہ صاحب کا خطبہ ہے، نہ شاہ صاحب کی آواز ہے. وہ اچھا، کراچی کے کوئی مولوی صاحب ہیں، تو انہوں نے یہ پڑھا، اور بعد میں کئی سال کے بعد انہوں نے کہہ دیا کہ یہ میری آواز ہے اور میرا خطبہ ہے، واضح کر. لیکن چل رہا ہے، اور شاہ صاحب کے نام پہ انٹرنیٹ پہ یا سوشل میڈیا پہ صرف وہ خطبہ ہی نہیں بلکہ قرآن کریم کی مختلف صورتوں کی تلاوت بھی منسوب کی گئی ہے. میری سمجھ سے یہ بات بالاتر ہے کہ لوگ ایک اچھے کام کو جھوٹ بول کر کیوں اس کو چلا رہے ہیں. یعنی سورہ یاسین ہے، سورہ واقعہ ہے، سورہ رحمان ہے، یہ شاہ صاحب کے نام پہ یہ بھی موجود. شاہ جی کی اصلی آواز میں کوئی شاہ جی کی اصلی آواز 1956 میں وہ زندگی کا آخری انہوں نے سفر کیا، راولپنڈی تشریف لے گئے، لیاقت باغ میں جلسہ تھا، احرار ختم نبوت کانفرنس تھی، تو اس میں انہوں نے تقریر کی. تو وہ جو لاؤڈ سپیکر لگانے والا تھا، غالباً خوشی محمد نام تھا اس کا، اس نے کچھ سسٹم کوئی ارینج کیا ہوا تھا، اس نے تقریر ریکارڈ کی، اور وہ ان سے اس وقت ٹیپ ریکارڈر بھی نہیں تھے. نہیں ٹیپ وہ آ گئے تھے وہ بڑی مشینیں تھیں، سپول تھے، چرخیاں تھیں، وہ سپول تھے بڑے، وہی چلتے تھے. تو اس نے وہ اندر کوئی سسٹم سپیکر میں اس نے کوئی ایسا کیا ہوا تھا، کوئی بنایا اپنا، اس نے ریکارڈ کر لیا. لیکن اس سے تقریر کا اکثر حصہ ضائع ہو گیا، کوئی 5-6 منٹ کی گفتگو جو ہے وہ بچ گئی. اچھا. اور وہ 1975 یا 76 میں وہ اس دور تک اس نے کسی کو نہیں دی اس کی ریکارڈنگ. اچھا. تو مولانا عبدالحفیظ مکی نام سنا ہوگا آپ نے، رحمۃ اللہ علیہ، جی جی، معروف بزرگ تھے، مکہ مکرمہ میں ہی رہتے تھے. ان کے بھائی یہاں تشریف لائے، اور انہوں نے رابطہ کر کے ان سے وہ تقریر لی، ریکارڈ کی. پھر وہ مدینہ طیبہ چلے گئے، وہاں حضرت امیر شریعت کے فرزند مولانا طاہر المحمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سب سے چھوٹے فرزند تھے، وہ قیام پذیر تھے. ان کو سنائی کہ سنو جی آپ کے ابا جی کی آواز ہے. انہوں نے کہا جی بالکل میرے ابے کی آواز، یہ ابا جی کی ہے. پھر انہوں نے
ہمیں بھیجی وہ کیسٹ اور ہم سب نے گھر میں بیٹھ کر سنی. یعنی 1976 میں ہم نے یہ پہلی دفعہ آواز سنی سارے گھر والوں نے بیٹھ کے, ریکارڈ شدہ. صحیح. اس کے علاوہ کوئی آواز نہیں ہے. ایک وہ موجود ہے, وہ ہے, مل جاتی, موجود ہے نیٹ وغیرہ پہ. ہاں نیٹ پہ بھی موجود ہے, میں دے دوں گا آپ. اچھا, لیکن سنا اس میں شور بہت ہے. نہیں, اب خاصی واضح ہے. اچھا. ہاں, اس کو محنت کی ہے اس پہ. اچھا. ایک محنت کی تھی مسعود کھدر پوش, معروف لکھاری تھے, بیوروکریٹ تھے. جی جی. انہوں نے شاہ جی کی تقریر مظفر گڑھ میں, تب وہ ڈی سی تھے, تو خود ریکارڈ کی انہوں نے, شاہ جی کو سنائی. جی کہ ہم نے گھر میں یہ بات سنی. بلکہ دوسرے کمرے میں میرے ابا جی نے بتایا کہ دوسرے کمرے میں انہوں نے ٹیپ ریکارڈر چلا دی. شاہ جی سن کے حیران ہوئے, یہ تو میں بول رہا ہوں. ہاں جی, ہاں جی. بلکہ وہ بڑا عجیب واقعہ ہوا. جی جی. ہماری والدہ بتلاتی تھی کہ انہوں نے گھر آ کے کہا, وہیں خان گڑھ میں ہی, یہ 48 کی بات. جی جی. وہ ہماری نانی اماں کو بوڑھیو کہتے تھے. جی جی. بوڑھیو, آج میں نے جب مقرر کی آواز سنی تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے کہا جی لوگوں کو بھی ایسے رلاتے ہیں, آپ اپنی آنکھوں میں آ گئے تو اس میں کون سا کوئی اچنبے کی بات ہو گئی. ان سے بھی ضائع ہوئی. اچھا. اصل جو پریشانی ہے نا وہ یہ ہے کہ جس کے پاس جو تھا نا وہ اس کو لے کے بیٹھ گیا, اس نے اس کو کھول کے ہی نہیں دیکھا پھر دوبارہ. صحیح. تو وہ چپک گئی ساری, اس کی جو ریل تھی نا وہ چپک گئی. تو وہ جرمن بھی گئے وہاں, انہوں نے فلپس کمپنی والوں سے بھی کہا کہ اس کو دیکھیں. انہوں نے کہا جی یہ نہیں کھلتی اب. تو تقریر وہی ایک ہے مختصر ٹکڑا, وہ مل جاتا ہے, باقی سب جھوٹ ہے. اللہ ہدایت دے. صحیح. ہاں, قرآن کی تلاوتیں بھی اور تقریریں بھی. اچھا شاہ صاحب, انجینئر علی مرزا ہیں آج کل بڑے مشہور ہیں سوشل میڈیا پہ, اور نوجوان بہت زیادہ فالو کر رہے ہیں ان کو. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ان کے نظریات ہیں, آیا کہ وہ واقعی قابل کہ اس کو فالو کیا جانا چاہیے؟ ویسے میں نے عرض کیا کہ اسلام میں دینی معاملات کے اندر ہمیں اپنے دور کی شخصیات کو قطعاً آئیڈیل نہیں بنانا چاہیے. ہمارے لیے آئیڈیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے, صحابہ اور صحابیات کی پوری جماعت ہے, قرآن اور حدیث ہے, سنت ہے, اجماع امت ہے. یہ ہماری بنیادیں ہیں. عقائد کے اعتبار سے توحید, ختم نبوت, قرآن, وحی, پوری امت اس پر متفق ہے, اس پر کوئی اختلاف نہیں. بنیاد کے اعتبار سے کلمہ, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, امت اس پر متفق ہے, چاہے جتنے مرضی اس کے طبقات ہوں, گروہ ہوں, لیکن اس بنیاد پر متفق ہیں. عمل کے اعتبار سے اسوہ حسنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک, صحابہ اور صحابیات ان کا عمل, اور امت کا اجماع جو تواتر سے 1446 سال سے اب تک چلا آ رہا ہے, اعمال کے اعتبار سے امت اس پر متفق ہے. اب اس کے بعد اگر کوئی اور چیز نکلتی ہے تو وہ شخصی رائے ہے, وہ نہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے, نہ اس پر عقیدہ رکھنا جو ہے وہ ہمارے لیے کچھ ضروری ہے. اس سے فتنے پیدا ہوں گے, اور وہ شخصی غلبہ اور تفوق ہے, وہ شخصیت کو مسلط کرنا ہے, اپنی رائے اور فکر کو مسلط کرنا ہے, اس کی کوئی گنجائش نہیں. ہمارے لیے قرآن, حدیث, سنت, اجماع امت, صحابہ کا عمل, یہ بنیادیں ہیں. اس سے باہر کوئی بات ہے تو اس کو اسی میزان میں تولا جائے گا. یہاں اگر وہ ٹھیک اترتی ہیں تو ہمارے لیے قابل قبول ہیں, نہیں ٹھیک اترتی تو بڑی سے بڑی شخصیت آ جائے, ہمارے لیے نہ شخصیت قابل قبول ہے, نہ اس کے افکار اور نظریات قابل قبول. اچھا, یہ جو شخصیات ہیں ان کی نفی نا جاوید احمد غامدی جو اسکالر ہے, مذہبی اسکالر, وہ بھی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کتب ہیں, جو حدیث کی کتب ہیں, وہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ تاریخی کتابیں ہیں, یہ تاریخی کتابیں ہیں, تو ان سے جو ہے نا علم حاصل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. ان کی ذاتی رائے ہے, علم ملا تو یہیں سے ہی ہے, یہ ان کی ذاتی رائے ہے, اس سے اتفاق جو ہے وہ کوئی ضروری نہیں ہے. بہت شکریہ شاہ صاحب. مجھے وہم تھا تیرے سامنے نہیں کر سکوں گا میں پوری بات, سو حقیقتاً بھی یہی ہوا, میری بات بیچ میں رہ گئی. اللہ آپ کو جزائے خیر.